اور سجن حضرات جو اسکردوں سے اور کراچی آ کے لاہور سے تشریف لانے پر آپ تمام حضرات کو خصوصاً ہمارے ضلع کراچی اور جامع مسجد چرچن تشریف لانے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرنے کے بعد اس مسجد کی ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام محمد ذکریہ ہوں، میں اس جامع مسجد چرچن کے نائب امام ہوں۔ میرے بڑے بھائی اس مسجد کے خطیب ہے، میرے والد صاحب بھی اس مسجد کے خطیب تھا۔ ہم 400 سال سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جامع مسجد چرچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا۔ تو یہ کشمیر سے سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لائے۔ تقریباً 750 سال قبل 783 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہو یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا۔ اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے گھاٹس بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے بدھسٹ کے لوگ۔ تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے، وہ بھی اس زمانے میں ان کا عالم تھا۔ جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ یہاں تشریف لایا تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں۔ تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک ہارس بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے گرم کر دیں گے۔ اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپل کو رون کر کے ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائیں۔ تو اللہ کے ولی بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لایا تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے، وہ جادوگر تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرح اڑنے لگے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا، میں اپنے طرف سے نہیں بتاتا ہوں۔ تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرح چھوڑا تو اس کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لایا۔ لانے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی، جس کا نام رکھا ہے شیخ چند۔ شیخ کہتے ہیں یہاں کے زبان میں، بستی زبان میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کو آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تو یہاں آ کے یہ گیٹ کے ساتھ یہ زنجیر لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ سے تھام لیتے تھے۔ لینے کے بعد جامع مسجد چرچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اب بھی کنسیپ ہے، کھلے کچہری تھانوں سے اگر لوگ اگری ہوتے تو یہاں آ کے جامع مسجد چرچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس نے حق پہ قسمیں کھائے اس کو کچھ نہیں ہوتے، اگر جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے، انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترخان لے کے آ کے اس مسجد کی تعمیر کی۔ تقریباً 80 سال کی تکمیل تک پہنچا۔ آج کل کوئی آرکیٹیکچر کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے ولیوں نے بنایا۔ اس وقت اتنے فیسلٹیز نہیں تھے، اتنا اوزار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اس مسجد کی تعمیر کی۔ یہ نقش نگاری اسی کے زمانے کا ہے، اس کی پینٹنگ بعد میں ہوا ہے۔ یہ سارے لکڑی کے بنے ہوئے، اس لکڑی کے اندر یہ جو لوہے کے کیل یہ تمام کے تمام لکڑی کے کیل سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ اسٹرکچر جو نا اسی زمانے کے، اس کے بیچ میں ایک مینار ہے، وہ بھی ایک عجوبہ ہے، تو اسی زمانے میں جو ان کے مریدوں نے بنایا۔ تو یہاں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے، اس کا حاجت پوری ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا اعتقاد ہے۔ تو یہ متبرک جگہ ہے، ہم نے آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو اس پر چیز سنائیں۔ تو اسی کے ساتھ پورے خپلو کے باقی جگہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ادھر سرینا ایک وہ بادشاہ کا محل تھا، وہ کروٹ ہو گیا سرینا میں۔ تو اسی طرح یہ ادھر ایک اور خانقاہ ہے تاریخی، سب سے بڑی ایشیا کے سب سے تاریخی مسجد، وہاں بڑے بڑے ستون 40 ستون پر مشتمل ہے۔ تو ادھر پہاڑ کے اوپر ایک تھوسکھر مسجد ہے، وہاں ادھر سے 2 منٹ گاڑی میں جاتے ہیں، وہاں سے گاڑی رکھ کے اوپر ٹیکنگ کرنا پڑتا ہے، وہاں گرل لگا ہوا ہے، تو ادھر سے پورا خپل کے ہوئی نظر آتے ہیں۔ یہ ہے اس مسجد کی ہسٹری کے ساتھ۔ ادھر سلیل ایک چھوال ایک فش فارم وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں بھی ماشاءاللہ آپ کو ٹاٹ مچھلی آپ دیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، فرائی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ پہاڑ کے بیک سائڈ میں ہوشے کاندے بہت سے ادھر ہے، وہ